بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی سورہ لہب، تو آغاز نبوت کا دور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کے مقام پر پہنچ کر ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، صبح کا وقت تھا، اور آپ نے قبیلے والوں کو آواز دی، یا صباحا۔ جب کوئی اونچی جگہ پر چڑھ کر اس زمانے میں یا صباحا یا اس طرح کے الفاظ کہتا تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے، تو لوگ جمع ہو گئے، قبیلہ قریش کے لوگ وہاں پہاڑی کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ ایک لشکر ہے، دشمنوں کا ایک قافلہ ہے، وہ صبح کو یا شام کو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری یہ بات مانو گے؟ کیا اس بات میں مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ بالکل، آپ اگر یہ بات کہیں گے تو بالکل آپ سچے ہیں، کیونکہ شروع سے کبھی بھی آپ کو ہم نے سچ کے علاوہ کچھ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ نے جب بھی کوئی بات کہی ہے سچی بات کہی ہے، تو آپ کی یہ بات مانی جانے والی ہے، اگر آپ اس طرح سے کہیں گے ہم کو تو آپ کی بات مانی جائے گی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کا پیغام سنایا کہ دیکھو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ شرک کرنا چھوڑ دو، ایمان لے کر آ جاؤ، ایک اللہ کی وحدانیت اور توحید کو تسلیم کر لو، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، شرک چھوڑ دو، ایک اللہ کے علاوہ جتنے بھی تم نے باطل معبود بنا رکھے ہیں ان کی پرستش، ان کی پوجا، ان کی عبادت چھوڑ دو۔ جب آپ نے توحید کی دعوت دی، اللہ کا یہ پیغام سنایا، تو وہ سب دشمن ہو گئے۔ اس وقت ابو لہب نے یہ کہا اٹھ کر کہ تم ہلاک ہو جاؤ، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ ابو لہب نے یہ کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ یعنی پہلی بات تسلیم کی جانے والی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر ایک بات کہی تو اس وقت بالکل آپ کی بات مانی جائے گی، لیکن جب اللہ کا پیغام سنایا، چونکہ ان کے آبا و اجداد کا، باپ دادا کا جو دین تھا اس دین کے خلاف بات آ گئی، باپ دادا ہمارے جس دین پر چلتے آ رہے ہیں اسی پر نہ چلیں گے، باپ دادا کی گھٹی میں تو بت پرستی سمائی ہوئی ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اب توحید کی بات جب سامنے آ گئی، ایک اللہ کی عبادت کی بات جب سامنے آ گئی، تو پھر انہوں نے مخالفت کر دی کہ نہیں، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ تو ابو لہب نے اس وقت کہا تھا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور خود ابو لہب ہلاک ہو چکا۔ جب ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اور بھی تاکید اس سے پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کسی کی گرفتاری یقینی ہو اور اس سے آپ کہیں کہ تو جیل چلا گیا، ماضی کا صیغہ ہے نا، تو جیل چلا گیا، حالانکہ ابھی گیا نہیں ہے، سامنے ہے، لیکن چلا گیا کا مطلب یقینی ہے گرفتاری۔ تو تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور خود ابو لہب ہلاک ہو گیا، یعنی اس کی ہلاکت یقینی ہو گئی۔